اس صورت کی ابتدائی آیت کے تعلق سے ہم پچھلے درس کے اندر سماعت کر چکے ہیں کہ اس کی ابتدائی آیات میں اس میں عدم ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر سورہ آل عمران کے خاندان کا ذکر کیا ہے، اور اسی نسبت سے اس سورہ کا نام آل عمران رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب کر لیا، یعنی یہ چنندہ خاندان ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب کر لیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان خاندانوں کو چن لیا، حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان کو، حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ عمران کا خاندان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ عمران کی بیوی کے اولاد نہیں ہوتی تھی، تو جب انہیں حمل ٹھہرا تو انہوں نے نظر مانی کہ جو بھی اللہ رب العالمین مجھے عطا فرمائے گا اولاد، تو اس اولاد کو، اس بیٹے کو میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس قبلہ اول کی خدمت کے لیے اور وہاں کے جو ہے عبادت کے لیے وہاں پر خاص کر کے اس اولاد کو اللہ کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ تو اسی نظر کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، فتقبل منی، اے اللہ تو میری طرف سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور پورے علم والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ جب بچے کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، ان کی خواہش یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، اور لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کر دوں گی، بیت المقدس قبلہ اول مسجد اقصی کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی۔ لیکن ہوا کیا؟ بیٹی پیدا ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اے اللہ میرے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا چیز پیدا ہوئی ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور بے شک لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اس کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ رب العالمین کی سیکیورٹی کے اندر دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو اس بچی کا نام جو پیدا ہوئی اس کا نام مریم رکھا۔ اس کے اندر دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ ماں نے کہا، جن کا نام عمران کی بیوی جو تھی ان کا نام حنہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا نام میں نے مریم رکھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کا نام مریم رکھا۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد عطا فرمائی، اور اولاد بھی لڑکی عطا فرمائی، اور لڑکی بھی اللہ رب العالمین نے اس کا نام بھی بتایا کہ اس کا نام مریم رہے گا، اور پھر کہا کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچاتے ہوئے اللہ میں تیری پناہ کے اندر دیتی ہوں۔
اسی طرح اللہ آگے فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور بہترین پرورش کر دی، اور اس کی خبر گیری کرنے والا زکریا علیہ السلام کو بنا دیا، یعنی بیٹی کو ہی وقف کر دیا اللہ کے لیے، مریم کو ہی بیت المقدس کے لیے، مسجد اقصی کی خدمت کے لیے ان کی ماں نے وقف کر دیا اور کہہ دیا کہ یہی جو اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے تو میں بیٹی ہی وقف کرتی ہوں۔ اس کے بعد مسئلہ آیا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا وہاں پر، تو جتنے بھی عابد تھے، عبادت گزار بندے تھے وہاں پر، نیک لوگ موجود تھے، سب کہنے لگے کہ ہم کریں گے مریم کی کفالت، ہم کریں گے مریم کی کفالت۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ اس کے بعد قرآن اندازی ہوئی، کہا گیا قرآن ڈالا جائے، اور قرآن اندازی کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب اپنی اپنی قلم جس سے لکھا جاتا ہے وہ قلمیں پانی کے اندر بہائیں گے، بس جس کی قلم مخالف سمت بہے گی وہی مریم کا کفیل ہوگا، مریم کی کفالت کرے گا۔ سب نے پانی کے اندر قلموں کو بہایا، سب کی قلمیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ چل رہی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم مخالف سمت سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تو یوں حضرت زکریا علیہ السلام ہی کفیل رہے، مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے رشتے میں، ان کی مائیں جو دونوں بہنیں تھیں تو اس رشتے سے وہ خالو بھی لگتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے سے کی۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کہ جب زکریا علیہ السلام مریم کے حجرے کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ ان کی کفالت کرتے تھے تو ان کی دیکھ ریکھ کرنی ہوتی تھی، مریم کے پاس کھانا پہنچا نہیں پہنچا، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی پڑھائی لکھائی کیسی ہے، ساری چیزیں حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھنی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے حضرت مریم کے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو کیا دیکھا، مریم کے پاس رزق موجود ہیں، بے موسم پھل، یعنی ایسے پھل موجود ہیں جو پھل اس وقت اس پورے ایریے کے اندر، فلسطین کے ایریے کے اندر کہیں بھی نہیں ہوتے تھے۔ دوسری چیز، وہ بے موسم پھل تھے، اگر ہوتے بھی تھے کہیں پھل تو وہ کسی دوسری موسم کے اندر ہوتے تھے، جس موسم میں وہ پھل دیکھ رہے تھے اس موسم کے وہ پھل نہیں تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کے کہا وجدا عندها رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ کیا ہے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے، کفالت میرے ذمہ ہے، میں تمہارا کفیل ہوں، میں تمہیں کھانا پہنچاتا ہوں، میں تمہاری دیکھ ریکھ کرتا ہوں، میں نے تو یہ پھل نہیں رکھے، اے مریم یہ پھل کہاں سے تیرے پاس آئے، یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی معنوں میں رزق کا اگر کوئی مالک ہے، روزی کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے اختیار میں ہے تمام روزیاں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مندی کے اندر بھی بے شمار دولت اور منافع عطا فرماتا ہے۔ یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی پیر کے، نہ فقیر کے، نہ کسی بابا کے، نہ کسی داتا کے، نہ کسی قبر والے کے، بلکہ یہ سب کے سب اللہ کے محتاج تھے۔ مریم کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کر دیا، سورہ مریم کے نام سے پوری سورت نازل کر دی، پھر بھی جب ان کے پاس رزق موجود ہے اور بن دیکھی روزی، بے موسم پھل موجود ہے، تو اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا یہ میری کرامت ہے، یہ میری کرامت ہے، یہ میری کرامت کے ذریعے سے جو ہے مجھے رزق مل رہا ہے، نہیں، بلکہ کیا کہا حضرت مریم نے، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، فراڈ کیے جاتے ہیں،
جو ہے ایسے ہاتھوں کو اچھال اچھال کر کوئی کاجو نکال رہا ہے، کوئی بادام نکال رہا ہے اور پیر ہونے کا اور ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہاں مریم علیہ السلام ہیں، اللہ رب العالمین کی چنندہ بندی ہیں، برگزیدہ بندی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، جب بے موسم روزی دیکھ رہی ہیں تو اللہ کی طرف اس روزی کو پھیر رہی ہیں کہ رب کی طرف سے ہیں، اور رب جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اور آج کے یہ پیر اور فقیر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسے ہاتھ اٹھا کے بھی تمہارے لیے کھانے کا اور روزی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا بے موسم پھل مریم کے پاس، تو میں 100 سال سے بے اولاد ہوں، مجھے اولاد نہیں ہے، میری بیوی بانجھ ہے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی تھی اور ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، بیوی بانجھ ہے۔ دیکھا جب بے موسم پھل مریم کو بند کمرے میں رب دے سکتا ہے، تو 100 سال کی عمر میں مجھے اور میری بیوی جو بانجھ ہو چکی اسے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو فوراً اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور سورہ مریم میں کیا فرمایا؟ سورہ مریم میں فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ پس اس کتاب میں میرے بندے زکریا کا بھی ذکر کرو، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا بڑے ہی چپکے چپکے سے، عاجزی کے ساتھ، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چپکے چپکے عاجزی کے ساتھ پکارا، قال ربی انی وہن العظم، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ہڈیوں میں طاقت نہیں بچی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور سر کے اندر سفیدی آ چکی ہے، سر سفیدی سے بڑک اٹھا ہے، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب لیکن میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ ایمان دیکھیے کتنا مضبوط تھا، تقوی کیا تھا، اللہ سے مانگنے کی کیفیت کیا تھی، الفاظ کیا تھے۔ 100 سال کی عمر ہے، آج اگر ڈاکٹرز کے پاس لے جایا جائے 100 سال کے بوڑھے مرد کو، تو یہ سائنس سے بالکل پرے بات ہو جائے گی کہ اس کے بھی اولاد ہو سکتی ہے، اور تقریباً 90 یا 85 سال کی عمر بیوی کی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو جب کوئی بندہ گڑ گڑاتے ہوئے پکارتا ہے نا، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے کہ بغیر اسباب کے اس کو بھی عطا فرما دے۔ یہ اسباب ہیں کہ ایک انسان کے اندر صلاحیت ہو اولاد پیدا ہونے کی اور اس کے اولاد ہو جائے، یہ ایک اسباب ہے۔ ایک انسان کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، 100 سال کی عمر ہو چکی ہو، پھر اللہ اگر اولاد دے تو یہ بغیر اسباب کے بھی اللہ رب العالمین انسان کی مدد کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے۔ یہ اسباب صرف اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، اللہ کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں تجھے پکار کے کبھی نامراد نہیں ہوا، جب بھی میں نے اے رب تجھ سے دعا کی تو نے مجھے عطا کیا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا بھی کہ ہم جب بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلائیں کہ اللہ تو میرے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا ہے، اے اللہ جو جائز میری تمنا ہے پورا فرما دے۔ اسی طرح جب اللہ سے عاجزی کی، انکساری کی، تو رب العالمین نے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک لڑکے کی خوشخبری دی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صرف دعا ہی نہیں کی،
دعا ہی کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ صرف مانگتے ہی رہے، نہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کی، انکساری کی، اور اسی نماز کا اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور پس ان کے پاس فرشتے نے آواز لگائی جبکہ وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ ہم تمہیں، بے شک اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، پر فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار اور ضابطہ نفس اور نبی ہیں نیک لوگوں میں سے، یعنی لڑکے کی ہی بشارت نہیں دی بلکہ نیک لڑکے کی بشارت دی، اور نیک کے ساتھ ساتھ متقی، پرہیزگار اور نبی ہونے کی بھی بشارت دی۔ تو یہ بہت بڑا انعام اللہ کی طرف سے، بہت بڑا اکرام اللہ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ قال رب ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، کہنے لگے اے میرے رب میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیا قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیں، فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر، صبح شام اس کی تسبیح بیان کر۔ یعنی کہا کہ اللہ ایک اشارہ دے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ تو مجھے بیٹا دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا ہے، تو کہا کہ 3 دن تک تو کسی سے بات نہیں کرے گا، تیری زبان بند ہو جائے گی، 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر پائے گا، تو سمجھ لینا اللہ رب العالمین نے تجھے اولاد عطا کر دی ہے۔ تو یوں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دی اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ ایک نبی اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو عطا فرمایا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے بیٹے یحییٰ جو ہوئے اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں قرآنی واقعات سے عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔